أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کے تمام مسلمان دوست بھائیوں، جہاں جہاں آپ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پیارے دوستوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دنیا کے تمام مسلمان دوست بھائیوں کو ہمارا سلام عرض ہے۔ تو چلیے ناظرین، اسلامی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے شخص کے قول کی تصدیق میں ایمان عمل کا نام۔ ایک شخص کے قول یعنی کہ سچی بات کہنے کی تصدیق میں ایمان کے عمل کا نام۔ حدیث نمبر 26، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، فصل ایمان کا بیان نمبر 26۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنے پیارے حبیب پیدا فرمایا اور بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہم دنیا میں اچھا نیک اعمال کر کے آخرت میں اچھا اور نیک صلاح پائیں۔ اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے، ہم سے احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل دونوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا۔ وہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اور اس کے رسول پر ایمان لانا کہا گیا ہے۔ یعنی کہ اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ سب سے بہتر اور بہترین اور سب سے اعلیٰ اور افضل یہ عمل ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ اور اللہ پاک کے رسول پر دو جہانوں کے سردار پر ایمان لائیں گے، تو یہ سب سے بہتر اور نیک عمل ہے۔ اس کے آگے تمام دنیا کے کام ہیں۔ جب ایمان لا چکیں گے تو آپ کو خود بخود اس نیک رستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے، مخلوق خدا سے محبت کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، چھوٹے بڑوں سے شفقت محبت سے پیش آئیں گے۔ ہر غریب کا، اگر آپ مالدار ہیں تو غریب کا آپ خیال رکھیں گے، ساتھ کے بھائی کا خیال رکھیں گے، جب وہ بیمار ہوگا اس کی مزاج پرسی کریں گے، جو غریب ہے اگر صاحب استطاعت ہے اس کو آپ صدقہ خیرات دیں گے، تو یہی آپ کا آخرت میں آپ کو اچھے اور نیک صلے کی طرف لے کر جائے گا۔ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی راہ میں جہاد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ دوسرا عمل یہ ہے آپ اس پر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا دوسرا سب سے وہ بہتر عمل ہے۔ جب آپ نیک راستے پر چلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے تو اس کے بعد دوسرا عمل جہاد کا ہے، تو خود بخود آپ کو جہاد کی طاقت بھی ملے گی اور اللہ پاک کی طرف سے آپ کو طاقت بھی عطا ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہی سب سے دوسرا جو اچھا اور نیک عمل ہے، اس کی طرف توجہ دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، پھر آپ حج کریں، زکوٰۃ دیں، جو 5
بنا مسلمان ہمارے عمل کا ایک حصہ ہیں. حج کریں، زکوٰۃ کریں، کلمہ محمدی پر عمل کریں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات دیں، زکوٰۃ دیں. یہ ہمارے اسلامی عمل جس سے ہم اچھے اور نیک عمل کر کے آخرت میں اچھا اور ایک اس کا نیک صلہ پائیں گے. یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع واقعہ حدیث نمبر 26 کا. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام نیک اعمال پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایمان کامل ہوگا، یقین کامل ہوگا، مضبوط ہوگا، تب بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں. اگر مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہیں مسلمان لیکن ہمارے اندر ایمان کی کمزوری تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جس سے اللہ پاک کی ذات اور اللہ کا پیارا بھی ہم سے ناراض ہوگا. اس لیے مسلمان پیارے دوستوں اور بڑے پیارے بھائیوں، دنیا کے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ نیک عمل کریں اور آخرت میں اچھا اور نیک صلاح پائیں. اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو لے کر دوستوں بھائیوں کے لیے آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.